ہزاروں کا لشکر ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بولو کیا ہوگا، کیا کرو گے؟ تمہارے پاس تو سب کے پاس تلواریں بھی نہیں۔ مہاجر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول ہم سے نہ پوچھئے، ہمیں حکم دیجئے، آپ فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ پھر آواز لگائی، پھر وہی مہاجر کھڑے ہوئے، بیٹھ جاؤ۔ اب انصار سمجھے کہ شاید یہ سوال ہم سے کیا جا رہا ہے۔ سعد ابن عبادہ غالباً رئیس انصار یہی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول شاید یہ سوال ہم سے کیا جا رہا ہے۔ ہاں انصار، تم بتاؤ، تم نے ہم سے مکے میں وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کنواری بچیوں کی طریقے پہ کریں گے، بولو کیا خیال ہے تمہارا؟ ہزاروں کا لشکر ہے اور تم نہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اپنی بات پر آج بھی ویسے ہی قائم ہیں جیسے اس دن بات کہی تھی، آپ ہم سے پوچھئے نہیں، حکم دیجئے، کہیے تو پہاڑوں سے چھلانگ لگائیں اور کہیے تو سمندروں میں کود جائیں، ہمیں اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، ہمارے لیے اللہ کا رسول کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کے رسول کا دین کافی ہے، آپ حکم دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہوئے، چلو جہاد ہوگا۔ میدان بدر میں آئے سارے کے سارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی تھی کہ یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، عتبہ اور شیبہ، ابو جہل سب کے بارے میں۔ یہاں صف بندی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ، عریش جھوپڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے لیے کہ آپ وہاں دعا کریں گے، عبادت کریں گے۔ یہاں میدان جہاد میں صف بندی ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی ہونے کے بعد عریش میں چلے گئے اور جا کر کے وہاں اللہ سے دعا مانگی ہے۔ کسی نبی کی مجال تو نہیں تھی کہ وہ دعا کرتا۔ جن الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ آج اگر اس روئے زمین پر یہ تیرے مٹھی بھر بندے اگر آج ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو۔ یہ نبی آخر الزماں رحمت للعالمین کا مقام تھا کہ اللہ سے یہ کہتے کہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا اگر یہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ الفاظ سنے ہیں تو باہر سے دوڑ کے اندر آئے، آ کر کے ہاتھ رکھا پیٹھ پہ، اللہ کے رسول بس کیجئے، اب اس کے آگے کچھ نہ کہیے، بہت ہو چکا، اللہ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے۔ اے اللہ کے رسول ہم غلاموں کی گردنیں آپ کے قدموں کے نیچے ہیں، آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیے۔ چادر سنبھالی، سر اٹھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، دیکھا تو جبرائیل سامنے فوجی لباس میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا سلام پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ گھبرائے نہیں، یہ جبل ملائکہ ہے، 5000 فرشتے یہاں سے اتارے جا رہے ہیں۔ بدر والوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے اتارے گئے، اور پھر بدر والوں نے جو قربانیاں دی ہیں، کچھ نہ ہونے کے باوجود سب کچھ والوں سے لڑے، ادھر اسباب کا ذخیرے اور ادھر ایمان کی قوت۔ اسباب کا مقابلہ ایمان سے تھا، ایمان والے بڑھے، اور اللہ نے اصحاب بدر کی نہتے ہونے کے باوجود اور کچھ نہ ہونے کے باوجود صرف اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حمایت میں، نبی کی حمایت میں جو بدر والوں نے قربانیاں دی ہیں، اس دن تاریخ کے اندر قیامت تک کے لیے یہ الفاظ موجود رہیں گے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اے بدر والو، آج کے دن ہم تمہاری ان قربانیوں سے اتنا خوش ہیں کہ آج کے بعد چاہے جتنے گناہ کر ڈالو، ہم نے تمہیں سب کو معاف کر دیا ہے۔
سب کو تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ جملہ صرف بدر والوں کے لیے تھا۔ دوستو، یہ سب مسجد کے تربیت یافتہ تھے۔ جس مسجد کی تربیت پر امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا، اور امت مشرق سے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اللہ کے دین کو لے کر کے پھری ہے۔ عقبہ بن نافع جب تونس کو پار کر کے مراکش کے میدان میں، مراکش کے تالاب سمندر میں پہنچے ہیں، جب گھوڑا سینہ اس کا سینے سے پانی سمندر کا لگ گیا، لگام کھینچی، تلوار میان سے نکالی، فضا میں لہرائی اور یہ فرمایا کہ اللہ واہ صفا، ہائے افسوس، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس سمندر کے پار بھی تیرے کچھ بندے رہتے ہیں تو اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، ہم اس سمندر کا سینہ چیر کر کے تیرے ان بندوں کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کر کے تیرا کلمہ بلند کریں گے۔ دوستو اور بزرگوں، ادھر مراکش میں یہ ہو رہا ہے تو ادھر اتر کے علاقے میں جہاں سے سورج نکلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، بہت یاد آئی مجھے وہ حدیث، حضرت زینب سے فرمایا تھا، جب حضرت زینب پانی کا پیالہ لے کر کے آپ کے چہرے کو دھو رہی تھی گرد و غبار سے، تو فرمایا تھا کہ میری بیٹی اپنے باپ کے اچانک قتل ہونے سے نہ گھبرا، تیرا باپ وہ دین لے کر کے آیا ہے کہ ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر کے رہے گا پوری دنیا کے اندر، وَلَوْ بِعِزِّ عَزِيزٍ اَوْ بِذِلِّ ذَلِيلٍ، عزت کے ساتھ یا ذلت کے ساتھ، بالجبر یا بالمحبہ داخل ہو کر کے رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے یہ بات حجاز کے علاقے میں کہی تھی، مکے اور مدینے، مکے کے درمیان میں کہی تھی۔ ہم جب اس علاقے میں پہنچے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، پہلی کرن سورج کی زمین کے اوپر جہاں پڑتی ہے، وہاں پر کھڑے ہوئے تھے ہم۔ آخری حصہ ہے دنیا کا، اس کے بعد پھر دنیا نہیں ہے، وہاں پر بھی مسجدیں ہیں۔ تو وہاں ہم کھڑے سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے 1400 برس پہلے کہا تھا ہر کچے پکے مکان کے اندر دین داخل ہو کر کے رہے گا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دنیا کے آخری حصے میں اللہ کا گھر بنا ہوا مسجد کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور دین اور اسلام یہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر جگہ اللہ کی بات پہنچی، اور یہ خود ہی نہیں پہنچی، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر جیسے لوگوں کو تیار کیا تھا کہ دنیا کے کونے کونے میں جاؤ، جینا ہے تو اس دین کے لیے جیو اور مرنا ہے تو اس دین کے لیے مرو۔ صحابہ کرام، نحن صحاب من اصحاب اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں، آپ جہاں چاہیے ہمیں بھیج دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر امت کی تربیت کی تھی۔ راتوں کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا۔ اس امت کو بنانے کے لیے تکلیفوں پر تکلیفیں، مجھے اتنا زیادہ ستایا گیا ہے اللہ کے دین کے سلسلے میں کہ کسی نبی کو اتنا ستایا نہیں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ ستایا گیا کہ کسی کو ستایا نہیں گیا ہے، وہ کون سا دن آپ کے اوپر گزرا ہے کہ جس دن آپ کو سب سے زیادہ ستایا گیا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جس دن تیری قوم کے نوجوانوں نے میرے اوپر پتھر برسائے، وہ دن میرے اوپر سب سے سخت تھا کہ میں تھک ہار کے بیٹھ جاتا، تیری قوم کے نوجوان میری بغل میں ہاتھ اٹھا کر کے کھڑا کر دے اور اس کے بعد پھر پتھر مارتے، یہاں تک کہ اللہ کو جلال آ گیا۔ ہمارے نبی کے ساتھ یہ سلوک، پہاڑوں کے فرشتے بھیج دیے گئے کہ پیس دو طائف کو، باقی نہ رکھا جائے۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ طائف موجود ہے۔ دعا مانگی تھی کہ اللہ
آپ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، اب دنیا میں کوئی رحمت للعالمین نہیں آئے گا۔ اگر بدلہ لینا ہے اللہ میں نے شروع کر دیا تو دنیا کے اندر پھر معاف کرنے والا کون آئے؟ آپ تو انہیں معاف کر دیجئے، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں بچے۔ طائف میں ہم گئے، ایک جوڑ ہو رہا تھا تو ہمارے ذہن میں آیا کہ ذرا پوچھیں ان سے، ان میں بنو حوازن بنو ثقیف کتنے ہیں؟ ایک مجمع کھڑا ہو گیا اور انہوں نے برجستہ کہا، سمجھ گئے کہ شیخ ہمارے باپ دادا نے، ہم ہی وہ ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ہمارے نبی پر پتھر برسائے تھے، اور پھر کہا کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ پتھروں کے بعد کی جو دعا حضور نے مانگی تھی اس کے صدقے میں اللہ نے آج ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ روئے بیچارے۔ اس کے بعد ہم کو لے کے گئے اس میدان میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر گرے تھے، برسائے گئے تھے۔ ظاہر بات ہے وہاں جا کر کے آدمی کہاں اپنے حال میں رہے گا، زبانیں بند، سوائے آنسوؤں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امت کو امت بنانے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو رو رو کر کے ہلاک کر دیں گے؟ ہم نے اتنا رونے کے لیے آپ کو نہیں پیدا کیا ہے، ہدایت ہم نے ہے۔ اتنا روئے۔ دنیا میں 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے، کم و بیش خدا کی قسم کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، ہمارے لیے روئے، جن کے آنسوؤں کے صدقے میں آج ہم موجود ہیں۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ توبہ کرو اس بات کے اوپر کہ ہم سے سوائے غلطیوں کے اور ہوا کیا ہے۔ اللہ سے توبہ کرو، اے اللہ ہمیں اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ توبہ کرو اللہ سے، چاہے جتنے گناہ ہوں، اللہ کا وعدہ ہے لے کے آؤ ہمارے پاس، ندامت کے آنسو گرا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں آسمان و زمین کے درمیان کا خلا اگر تمہارے گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا تو اتنے سارے گناہ بھی معاف کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی، تو تمہارے سارے گناہ معاف کرو۔ تو توبہ کرو، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس کو طے کرو، یہ تو اللہ کے دین کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا ایک قطرہ پوری امت مل کر کے خدا کی قسم حضور کے آنسو کے ایک قطرے کا بدل ادا نہیں کر سکتی۔ کتنا روئے ہیں۔ اگر اس حال میں ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کون سا منہ لے کر کے جائیں گے ہم اپنے نبی کے سامنے؟ اس کے لیے آج توبہ کا دن ہے۔ اللہ سے آج یہ پورا مجمع توبہ کرے کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بات کا عہد کرے کہ اب بقیہ زندگی ہر سال 4 مہینہ اللہ کے راستے میں، ہر سال 4 مہینہ، اور جن کے 3 مرتبے 4 مہینے لگ چکے ہوں وہ 5 مہینہ، ہر سال 2 مہینہ مرکز نظام الدین علماء کرام ہمارے جو موجود ہیں وہ نیتیں کریں پوری دنیا کے لیے، 1 سال اپنے ملک کے لیے، 1 سال دوسرے ملک کے لیے، 1 سال تیسرے ملک کے لیے، رفتہ رفتہ پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے۔ اس لیے ہر ایک کھڑا ہو کر کے وہ لوگ جماعت کے اعتبار سے، مسجد کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے کھڑے ہو کر کے نیتیں کر کے بتائیں کہ اتنی جماعتیں فلاں جگہ سے، اتنی جماعتیں فلاں جگہ سے، اتنی جماعتیں فلاں جگہ سے، کھڑے ہو کر کے اپنے ناموں کا اظہار کریں۔ اللہ پاک آپ کے کھڑے ہونے کو، بیٹھنے کو، سننے کو اور اپنے کرم سے کہنے کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ اب ذرا ہمت کر کے کھڑے ہو کے